سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروردگار عالم نے جب انسان کو خلق کیا تو اس سے پہلے ہدایت اس نے بھیج دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ انسان سے بے انتہا محبت رکھتا ہے۔ اس نے جب اپنے کلام کو بھیجا تو اس نے سب سے پہلے جو بات کہی وہ یہ بتایا اپنے بندوں کو کہ میں رحمان ہوں اور میں رحیم ہوں، میں بہت بہت مہربان ہوں۔ جیسے اب ایک ماں اپنے بچے پہ مہربان ہوتی ہے تو کہا کہ میں تو 70 ماؤں سے زیادہ بڑھ کے مہربانی کرنے والا ہوں، محبت کرنے والا ہوں، پیار کرنے والا ہوں۔ اور اسی وجہ سے جب اس نے اپنے کلام کو بھیجا تو کسی ایک فرد بشر کو یا کسی ایک ملت کو اس نے خطاب نہیں کیا، بلکہ یا ایھا الناس کہہ کے اپنا تعارف کرایا۔ یعنی کہ اس نے اپنے اور بندوں سے جو تعلق جوڑا وہ اس طرح سے جوڑا کہ میں خالق ہوں، میں مالک ہوں، میں معبود ہوں، میں رحمان و رحیم ہوں، تم میرے بندے ہو۔ یا ایھا الناس، اے انسانوں کہہ کے، یعنی انسانیت کو خطاب کیا اس نے، کسی ایک فرد بشر یا مذہب و ملت کو خطاب نہیں کیا۔ مختلف جگہوں پہ مختلف لوگوں کو خطاب کیا ہے، لیکن یہ جو ہے انسانیت کو اس نے بڑے اعلیٰ مرتبے کے اوپر رکھا اور انسانیت کو خطاب کیا۔ اسی طرح جو اس کے پیغمبر آئے، اس کا پیغام لے کے آئے، انہوں نے بھی انسانیت کی بھلائی کے لیے کام کیے۔ انہوں نے بھی کوئی خاص تخصیص نہیں کی، بلکہ ہر ایک کے لیے اچھا سوچا، ہر ایک کے لیے اچھا کیا۔ ان کے ہاں کوئی بلندی پستی، غریب امیر، کالا گورا، کوئی تفریق نہیں تھی۔ وہ سب انسانیت کے لیے آئے تھے۔ اسی لیے ہمارا بھی پیغام یہی ہے کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں، جو بھی ہمارا علم پھیلانے کا ہے، مقصد ہے، بہت ہی آسان زبان میں وہ مقصد یہی ہے کہ اللہ کے بندوں کو اس کی طرف رغبت دلائی جائے اور ایسی باتیں بتائی جائیں جو شاید اس سے پہلے انہوں نے سوچی نہیں تھیں، یا سوچی بھی تھیں تو دھیان نہیں دیا تھا، اور اگر دھیان بھی دیا تھا تو ہو کیئرس کر کے چھوڑ دیا تھا اس کو۔ تو اگر ہم اس مقصد میں کامیاب ہوتے ہیں، اگر اللہ کی مرضی شامل حال رہی اور اس نے ہماری اس ایفرٹ کو قبول کیا، تو انشاءاللہ ہماری کوشش یہی ہوگی کہ ہم کچھ کر سکیں۔ اور کچھ کرنے کا مطلب یہی ہے کہ ہمارے پاس جتنی بھی علم ہے، یا جتنی بھی ہمارے پاس بکس ہیں، یا جو بھی ہم کر سکتے ہیں لوگوں کے لیے، تاکہ وہ اپنے آپ کو اپنے رب سے کنیکٹ کر دیں۔ تو یہ جس کتاب کو میں نے ابتدا میں لیا ہے، بہت ہی چھوٹی چھوٹی اس میں کہانیاں ہیں، اور بہت سارے لوگ اس ہستی سے واقف ہوں گے۔ یہ آیت اللہ سید عبد الحسین دستغیب شیرازی کی کتاب ہے، جو داستان ہائے پراگندہ کے نام سے فارسی میں لکھی گئی ہے، لیکن اس کا اردو ترجمہ بکھرے موتی سے کیا گیا ہے۔ تو بکھرے موتی اس کا ترجمہ ہے، اس کے اندر سے ہم آپ کو کہانی سنائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ بسم اللہ کی کیا برکت ہے۔ ہم کہتے ہیں نا، کچھ ایسا ہم لوگ پڑھتے رہتے ہیں لیکن ہم دھیان نہیں دیتے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں اور اس کی میننگ کیا ہے، اور اس میں کیا کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ تو اس میں آیت اللہ دستغیب شیرازی، جو کہ شہید بھی ہو گئے تھے، انہوں نے بہت بہترین کتاب لکھی ہے۔ ہم بسم اللہ کی برکت کے جو انہوں نے واقعہ لکھا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ جناب سید مرتضیٰ کا شمار ایسے جلیل القدر علماء میں ہوتا ہے جنہوں نے مذہب حق کو حیات نو بخشی ہے۔ یہ عالم بزرگوار کاظمین کے قریب کرخ نامی محلے میں رہا کرتے تھے اور اپنے گھر پر ہی درس دیا کرتے تھے۔ ایک عالم کا واقعہ بتایا انہوں نے۔ ان کی شاگردوں میں سے ایک سید شاگرد کافی دور سے درس کے لیے آتا تھا۔ وہ بغداد میں رہتا تھا اور اسے اپنے استاد تک پہنچنے کے لیے دریائے دجلہ کو عبور کرنا پڑتا تھا۔ اس جگہ جہاں سے وہ آتا تھا دریا پر کوئی پل موجود نہیں تھا،
لہٰذا اسے کشتی کے انتظار میں رکنا پڑتا۔ یہی وجہ تھی کہ بعض اوقات وہ اس وقت پہنچتا تھا جب آدھا درس ہو چکا ہوتا تھا، اور کبھی کبھی تو وہ اس وقت پہنچتا تھا جب درس ختم ہو رہا ہوتا تھا۔ ایک دن وہ بہت پریشان ہوا تو اس نے اپنے استاد سے ساری صورتحال بیان کی اور اس کا حل طلب کیا۔ سید مرتضیٰ نے تھوڑی دیر سوچا اور پھر قلم اٹھا کر کچھ لکھ کر کاغذ لپیٹتے ہوئے فرمایا، کل سے جب تم دریا کے کنارے پہنچو تو یہ کاغذ اپنے پاس رکھنا، اور اگر کوئی کشتی موجود نہ ہو تو پانی پر چلتے ہوئے آ جانا۔ شاگرد نے ایسا ہی کیا۔ دوسرے دن وہ وقت پر پانی پر چلتا ہوا بروقت درس کے لیے پہنچ گیا۔ البتہ اس کے بعد والی صبح پانی پر چلنے سے پہلے اس نے سوچا، واقعاً یہ تو بڑی حیرت کی بات ہے، یہ باتیں تو ابدال میں ہوتی ہیں، یہ باتیں تو اولیاء میں ہوتی ہیں، میں کیسے پانی کے اوپر چل پڑا؟ دیکھوں تو صحیح سید بزرگ نے اس کاغذ میں کیا لکھ دیا ہے جس کی وجہ سے اتنا حیرت انگیز اثر ظاہر ہو رہا ہے۔ اسی وقت جب وہ کنارے پہ پہنچا اس نے کاغذ کو کھول کر دیکھا۔ اس پر صرف یہ لکھا ہوا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پڑھ کر وہ اپنے آپ سے کہنے لگا، حیرت کی بات ہے، اس پر صرف بسم اللہ ہی لکھا ہے۔ اس نے خیال کیا کہ بسم اللہ تو کوئی خاص اہمیت کا حامل نہیں، ہم لوگ ہر وقت ہی پڑھتے رہتے ہیں۔ لہٰذا اب جب اس نے دریا سے گزرنے کے لیے اپنا پاؤں پانی میں ڈالا تو اندر ہی اترتا چلا گیا۔ اس نے فوراً ہی خود کو پانی سے باہر نکالا اور ہمیشہ کی طرح کشتی کا انتظار کرنے لگا۔ جب وہ اپنے استاد کے پاس پہنچا تو وہ اسے حیرت سے دیکھنے لگے۔ اس نے سارا واقعہ بیان کیا۔ استاد نے کہا، اچھی طرح جان لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کو معمولی سمجھنے کی وجہ سے اس کا اثر کم ہو جاتا ہے۔ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ اتنا قریب ہو اللہ تعالیٰ کے، جو اس کے جو اسماء ہیں اور اس کے جو بہترین جو نام ہیں، کہ کہا یہ جاتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ اس میں بہت زیادہ تاثیر ہے۔ جب بھی ہم اس کو پڑھیں تو اس کو بہت ہی ادب اور احترام سے پڑھیں اور یہ سمجھیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کوئی کام کرنے سے پہلے ہمیشہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی چاہیے، اس لیے کہ خیر و برکت ہوگی، اس کام میں خیر و برکت ہوگی۔ یہاں تک ہے کہ اگر ہر شخص اپنے کام کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے تو مجھے اس کے بارے میں ایک واقعہ یاد آ گیا کہ لکھا ہوا تھا کہ جس شخص کو یہ عادت ہو جائے گی، جب وہ قیامت کے دن اس کا نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا تو جب وہ اپنے نامہ اعمال کو کھولنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا اور نامہ اعمال کو کھولے گا تو دیکھے گا کہ اس کا سارا نامہ اعمال صاف ہے اور نیکیوں سے بھرا ہوا، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو وہ سوال کرے گا کہ میں نے تو زندگی میں بہت کچھ کیا ہے، میرے نامہ اعمال میں تو کچھ نہیں ہے۔ تو اسے جواب دیا جائے گا کہ چونکہ تو نے بسم اللہ پڑھ کے نامہ اعمال کھولا تو اللہ تعالیٰ یہ کیسے گوارا کر سکتا ہے کہ تو اس کو رحمان و رحیم کہہ کے پکارے اور وہ پھر بھی تجھے عذاب میں گرفتار کر دے۔ تو عزیزان گرامی، بچوں کو بھی سمجھائیں کہ جب بھی وہ کوئی کام کریں اور خاص طور پہ جب بھی کھانا کھائیں، پانی پئیں تو بسم اللہ کر کے کریں، پڑھ کے اور کھانا کھائیں، اور آخر میں شکر الحمدللہ ضرور کہیں کہ پروردگار عالم کا حکم ہے کہ کھاؤ اور پیو اور میرا شکر ادا کرو۔ کھانے پینے کی اجازت ہے، آپ ہر پاک و پاکیزہ طیب و طاہر غذا کھا سکتے ہیں، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ کھاؤ اور پیو اور میرا شکر ادا کرو، پروردگار عالم کا شکر ادا کریں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہوگی، بچوں کو آپ یہ عادت ڈالیں گے اور خود بھی اپنے لیے بھی اس کو پسند کریں گی کہ ہر کام کرنے سے پہلے آسانی پیدا کرنے کے لیے آپ اپنے رب کا نام لے لیں۔